بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله۔ طلاق کا مضمون ابھی گزرا ہے، تیسری رکعت میں طلاق کا مضمون گزرا ہے۔ ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اسلام کے طلاق کے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ عوام چھوڑ دیجئے، خواص چھوڑ دیجئے، پنچایت کرنے والے چھوڑ دیجئے، وکلا کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامی طریقہ کیا ہے طلاق کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ طلاق کا نظام اسلام میں اتنا صاف ستھرا ہے اور اتنا نرم ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر اس پروسیس کو اپنایا جائے طلاق کے تعلق سے تو ایک آدھ بھی اکا دکا واقعات بھی طلاق کے پیش آئیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے نظام، میں سرسری طور پر آپ کی خدمت میں جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، یہ کل آئیں گی آیات، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ کوئی عورت اگر نافرمان ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نصیحت کرے۔ نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ عورت کو پیار سے نصیحت کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه۔ تم لوگ عورتوں کے سلسلے میں میری خیر خواہانہ نصیحت قبول کر لو، اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا ہیں اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہے اور وہ اسی سے پیدا ہے۔ ان استمتعت بها استمتعت وبها عوج، اسی ٹیڑھپن کے ساتھ اگر تم ان کے ساتھ جیون یاپن کر سکو، ان کے ساتھ زندگی گزار سکو تو ٹھیک ہے۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، تم انہیں سیدھا نہیں کر سکو گے، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ ٹیڑھپن کے ساتھ ہی اگر آپ نصیحت کریں گے تو وہ مان سکتی۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، میں بات کہوں گا بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، مجبوری ہے میری۔ دوسری سزا عورت کی، پہلی نصیحت کرنا، دوسری اس کا بستر الگ کر دینا۔ بستر الگ کر دینا۔ بستر الگ جب کر دیں گے جب بستر ایک ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جائیے نا اس کا جو مفہوم مخالف ہے کیا ہے؟ بستر الگ جب آپ کرو گے جب ایک بستر پہ ہوں۔ خدا کی قسم ایک بستر پر رہنے والے میاں بیوی کے بیچ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ لیجئے، یہ منشور ہے۔ نیکر پہن کے گھومتے ہیں وہ بے حیائی نہیں ہے۔ کہتے ہیں گھر میں بچے رہتے ہیں، بھئی بچے رہتے، اسلام نے یہ دستور سکھلایا ہے، کیا دقت ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے آپ تماشا کرنے لگیں، لیکن بستر آپ کا ڈبل بیڈ ہے تو آپ ایک بستر پر لیٹ سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اپنی حیا دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جو شریف عورتیں ہیں ان کے لیے سب سے بڑی سزا ان کا بستر الگ کر دینا۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی اگر نہ مانے تو ہلکی پھلکی مار بھی ایسی جس سے نشان نہ پڑنے پائے۔ عورت کے ایسے بھی مارو گے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ اس یہاں پر پہنچ کر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے شریف لوگ یہ کام نہ کریں، تم میں سے اشراف یہ کام نہ کریں، یہ کام اچھا نہیں ہے مارنے والا، اجازت گرچہ ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اس سے مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ گھر کے اندر کا ٹریٹمنٹ ہوا نا، یہ بیڈ روم کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر خاندان تک اس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ ادھر کے ذمہ دار کچھ ادھر کے ذمہ دار بیٹھ کر کے آپس میں فیصلہ کر لیں، وہ تمام چیزوں کے اوپر گہن چرچا کر لیں، وچار ومرش کر لیں، غور و فکر کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگر کوئی راستہ نکلتا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ طلاق جس طرح مرد اس وقت استعمال کر رہے ہیں بےہودگی سے، شراب پی کے آئے یا غصے میں ہے یا عورت کی طرف سے کوئی نامناسب بات دیکھ لی یا مائکے سے کوئی بات ہو گئی، صاحب ہانکے پڑے ہیں، تینوں طلاقیں جھونک دی، نکل گیا سب کچھ ہاتھ سے آپ۔
یہ طلاق آپ کی زندگی کا لفظ نہیں ہے، آپ کی معاشرت کا لفظ نہیں ہے، یہ کورٹ کا ورڈ ہے، کورٹ میں یوز ہونے والا ورڈ ہے۔ مثلا کہیں رشتہ ہوا، ریئر آف دا ریئرسٹ، 1000 میں ایک کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں نباہ کی کوئی شکل ہی نہ بنے، آپس میں ساری کوششوں کے بعد نباہ نہ ہو سکے، تو نکاح کرنے کا، بندھن باندھنے کا طریقہ تو شریعت نے پرووائڈ کرا دیا، معلوم ہے ہم کو، لیکن اس کو جب الگ کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ اگر اس رشتے کو ختم کرنا پڑ جائے سپوز ڈیٹ کسی بھی کنڈیشن میں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے شریعت نے کہا تھا یہ ایک لفظ ہے، اس کو ایک بار استعمال کروا دینا اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، 3 مہینے کے بعد کیس رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کورٹ کا استعمال کا تھا، آپ کے یہاں دھمکی دینے کے لیے نہیں تھا کہ عورتوں کو آپ دھمکائیں۔ عورتیں دھمکی میں آئیں گی نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی کجرو ہے، ان کی ٹیڑھاپن اور ان کی کجروی بتلا دی ہے۔ اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ مولانا غصے میں دے دی، میں بہت غصے میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں 1 دی 3 دی کتنی دی، سارا زمانہ کہہ رہا 3 دی، پھر اس طرح کی بہانے بازیاں، کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہی تماشا ہوتا تھا، لوگ طلاقیں دیتے تھے، پھر کہتے تھے نہیں، مکر جایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، 3 لفظ ایسے ہیں جنہیں چاہے مذاق میں بولو چاہے حقیقت میں بولو، ہیو ڈن، مسٹ بی ڈن، وہ ہو کے رہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ طلاق۔ اگر طلاق دی تو مذاق میں پڑ جائے گی، چاہے جنگل میں کھڑے ہو کے دی ہو، نیت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلام تھا، اب تو پتہ نہیں غلام ہے، اگر اس سے کہہ دیا کہ تو آزاد ہے، تو لاکھ آپ کہو کہ میں نے مذاق میں کہا تھا، نہیں مانا جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نکاح ہے، نکاح بھی مذاق میں ہو جائے گا۔ اگر کوئی خالی مرد اور عورت جو کہیں پہلے سے نکاح میں نہیں ہے، عورت کہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، 2 لوگوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا، اب طلاق کے بغیر یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 ورڈ ایسے ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت ہوتے ہیں، تو یہ پہلے ہی کٹ آف کر دیا ہے کہ یہ تماشے کے لیے لفظ نہیں ہے، حضور نے باقاعدہ ان تماشوں کے بعد ہی یہ بیان لگایا تھا۔ یہ ہو گیا۔ تو یہاں پر آ گئے ہم کہ کسی بھی حال میں نباہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، ٹھیک۔ اب ان کا رشتہ نہیں چل پائے گا تو پھر ختم کرنے کی نوبت آئے تو کیا کرنا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے مضمون چڑھا۔ کرنا یہ ہے، مرد کہہ دے کہ میں نے تم کو طلاق دی، ایک بار کہے گا، یہ طلاق سنت ہے۔ 3 بار کہنا حرام ہے، طلاق 3 بار استعمال کرنا حرام ہے، لیکن حرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پڑے گی نہیں، پڑ جائے گی۔ گولی مارنا حرام ہے تو کیا لگے گی نہیں؟ کیا چاقو کسی کو مارنا حرام ہے تو کیا اس سے زخم نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ حرام ہونا الگ ہے، متاثر ہونا یا اس کا ڈن ہونا یا اس کا امپیکٹ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ایک طلاق دے گا، ایک طلاق کے بعد میں ذمہ داری یہ ہے کہ یہ مرد کے پاس ہی رہے گی، عورت اسی کے خرچے پہ اسی کے گھر میں رہے گی۔ ایک طلاق دی ہے، اسی کے خرچ پر اسی کے گھر میں رہے گی عدت کے دوران، یہ عدت چل رہی ہے اس کی 3 مہینے، 3 پیریڈ۔ عورت کو جو ماہواری ہوتی ہے وہ جب تیسری ماہواری سے جیسے ہی پاک ہوگی، طلاق اب پڑے گی جا کے، طلاق اب پڑے گی جا کر کے، یہ 3 مہینے۔ اور پڑے گی کیسے؟ عدت سمیت پڑ جائے گی، یعنی عدت بھی گزر گئی اور طلاق بھی پڑ گئی، اب اگلے ہی دن دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ فرق آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ 3 اگر آپ دیں گے تو اس کے بعد پھر اسے 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، تب وہ ماں باپ کے خرچے پہ انتظار کرے گی، یہاں سے باہر چلی جائے گی۔ یہ ایک میں مرد کے خرچے پر رہے گی، مرد کے گھر میں رہے گی۔ اب دیکھیے آپ کنڈیشن، اسلام نے جو کنڈیشن بنائی، ٹھیک، اس سے پہلے لڑائی جھگڑا پنچایتیں سب کچھ ہوا، لیکن اب 3 مہینے کا وقت ان کے پاس سوچنے کے لیے ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ بول نہیں رہے ہیں، پردے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو بچے پوچھیں گے امی آپ پاپا سے کیوں نہیں بولتی، یا ابو سے کیوں نہیں بولتی، اور ابو آپ امی کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں، آپ لوگ الگ الگ کیوں ہیں؟ بار بار اس طرح کے سوال بچوں کے یہ برف نہیں پتھر کو پگھلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی، یعنی آتم منتھن پر مجبور کر دیں گے، وہ آپ کو ریویو کے لیے مجبور کر دیں گے، وہ آپ کو نظر ثانی کے لیے اپنے فیصلے پر مجبور کر دیں گے۔ تو یہ 3 مہینے کا وقت آپ کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر سکتا ہے۔ سپوز دیٹ اگر پھر بھی آپ لوگ ایک نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد طلاق پڑ جائے گی، تیسری ماہواری جیسے ہی پاک ہوگی، جیسے ہی طلاق پڑے تو اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ مار کے بھگا دینا۔ ہم لوگوں کے یہاں اگر کسی کے یہاں کچھ طلاق ہو جائے، دیکھیے یہ تو آپ لوگوں نے اب تک جتنے بھی طلاق میں کیسز دیکھے ہوں گے، طلاق کے بعد فوراً لڑکا ادھر روتا ہے، لڑکی وہاں روتی ہے۔ اب تک جو کچھ میں نے اس عمر میں دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں افسوس ضرور ہوتا ہے ساتھ میں رہی ہوئی اتنی زندگی کو،
تو اگر وہ واپس آنا چاہیں، یہ تیسری رکعت جہاں سے میں نے شروع کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی، تو آپ بتائیے کہ اگر طلاق ہو گئی ہو اور پھر یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو گھر والے، بھائی راضی نہیں ہوگا، باپ راضی نہیں ہوگا، محلے والے راضی نہیں ہوں گے، خاندان والے راضی نہیں ہوں گے، لڑکیوں کو بھی ملامت کریں گے اور لڑکی کو بھی ملامت کریں گے۔ کیا یہ ملامت کرنا درست ہے؟ نہیں، ڈانٹ لگائی ہے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک کیس میں کہ خبردار اگر وہ دونوں اپنے رشتے میں واپس ہونا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکے نا۔ ایک صحابی نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچازاد بہن کا کیس تھا، اس میں یہ پیش آیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ لگائی تھی۔ تو بہرحال اب یہ تیسری پیریڈ سے پاک ہو گئی، طلاق اس کو پڑ گئی اور اس کی عدت بھی گزر گئی، اب وہ اپنے گھر جا رہی ہے، تو شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کیا کہا معلوم ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ اسے جاتے جاتے کچھ دے دو، کچھ پیسہ دے دو، کوئی زیور دے دو چاہو تو، لیکن کم از کم اس کی مقدار ہے کہ ایک اچھا جوڑا دے دو۔ یہ میسج دے دیا آپ نے کہ اگر کبھی افسوس ہو تو واپسی کے راستے کھلے۔ یہ شریعت کا اتنا خوبصورت نظام ہے طلاق کا، مجھے بتلاؤ کہ اس کنڈیشن میں، اس پروسیس کے ساتھ طلاق ہوگی؟ بہت مشکل ہے، ریئر واقعات اس طرح کے ہوں گے۔ تو اسلام کا یہ نظام ہے، جو 3 طلاق کی بدتمیزی ہے، جو لوگ پنچایت کرواتے ہیں وہ بھی 3 لکھوا دیتے ہیں، بڑی بدماشی ہے۔ عدت تو پھر بھی اس کو گزارنا پڑے گی، آپ ایک دلوائیے نا، ایک دلوائیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر حالات بنتے ہیں اس طرح کے، بچوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے واپس آنا چاہے وہ، تو انہیں واپس آنے کا راستہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا نظام طلاق ہے۔ اگر کبھی اس طرح کی نوبت آتی ہے تو آپ حضرات سب سن لیجئے اچھی طرح سے، سب سن لیجئے اچھی طرح سے کہ طلاق کو اسی طرح سے پروسیس کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہ 3 مہینے والی بات سن لیجئے۔ ایک طلاق میں 3 مہینے آپ کو مل گئے، شوہر کسی دن بھی یہ کہہ دے کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، رشتہ بحال ہو جائے گا، طلاق ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ طلاق رجعی کہلاتی، 1 اور 2 تک یہ گنجائش رہتی، تیسرے میں نہیں۔ لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس وقت تم رجوع کرو طلاق سے تو اس وقت 2 گواہ بنا لینا زیادہ مناسب ہے، 2 گواہ بنا لینا زیادہ مناسب ہے، تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو کہ نہیں بعد میں اختلاف میں دقت آئے۔ تو 1 دی ہے یا 2 دی ہیں، اور 2 دینے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، تو وہ رشتہ بحال ہو جائے گا، رشتہ بحال ہو جائے گا۔ باقی آگے اور مسائل ہیں، جب کبھی ضرورت ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا نکاح بھی، اپنا طلاق بھی، اپنی زندگیاں بھی، اپنے بستر بھی شریعت کے مطابق برتنے اور استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔